ہم ججز کی ویڈیوز نہیں بناتے اور اس طرح ان کو پریشرائز نہیں کرتے. ہم مافیا نہیں ہیں, ہم عوام کے لیے آئے ہیں. ہم ڈان لیگز 1 اور ڈان لیگز 2 نہیں کرتے. بالکل اسی طرح جس طرح ساری منی لانڈرنگ اور کرپشن کے کیسز انہوں نے ایک دوسرے پر بنائے تھے. رانا ثناء اللہ کا کیس بھی پرانی حکومت میں بنا ہوا ہے. وہ رانا ثناء اللہ جن کے یہ یہاں پر آ کر جن کے گن گا رہے ہیں, یہ خود مجھے بتائیں کیا 2016 میں چودھری نثار صاحب ان کے پرائم منسٹر کے پاس نہیں گئے تھے اور انہوں نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ اے این ایف کی رپورٹ سے ان کے اگینسٹ اور وہ ان کو پکڑنا چاہتی ہیں؟ ان سے پوچھیں کیا انہوں نے صاف پانی پہ نہیں لوٹا؟ ان سے پوچھیں کیا انہوں نے آشیانہ پہ نہیں لوٹا؟ ان سے پوچھیں ان جدی پشتوں نے کیا سٹیٹ کی بی ایم ڈبلیو اپنے گھر نہیں رکھی ہوئی تھی؟ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل تقریر دکھاتے ہیں عالیہ حمزہ کی. آج کی تقریر نے پورے ملک کو حیران کر کے رکھ دیا. عالیہ حمزہ نے تمام تر چیزوں سے پردہ اٹھا کر پوری قوم کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ کتنا ظلم کیا گیا ہے. پوری قوم کے ساتھ جو ظلم ہوا اور خاص طور پر عالیہ حمزہ نے کہا جو میرے ساتھ اور میری فیملی کے ساتھ ظلم ہوا اس کا گواہ پورا پاکستان ہے. کس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ویڈیوز بنا کر ججز کو بلیک میل کیا گیا. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. عجیب ہیں کہ سرے راہ جھوٹ بولتے ہیں. اسپیکر صاحب اتنے بڑے پروفیسر اور یہاں آ کر نے آج یہ اجلاس عوام کے پیسوں پر بلایا تھا. پہلے تو ان سے اس کا جواب لیں, پھر 2 گھنٹے کھڑے ہو کر اداروں کو ملائن کرتے ہیں. ابھی تو میں نے شروع کیا ہے, 2 گھنٹے یہاں آ کر اداروں کو ملائن کرتے ہیں. تو جناب اسپیکر یہ عوام کا پیسہ ہے, ہم عوام کے کسٹوڈین ہیں, ایک ایک پائی کا حساب رکھیں گے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں اگر انہوں نے اپنی کانسٹیٹوئنسیز کی نمائندگی کرنی ہے تو انہیں ہماری طرح رات کے 12 بجے تک یہاں بیٹھ کر اس اجلاس کو سننا تھا. بجٹ سپیچ کے 86 آپ نے خود بتایا اتنی لمبی بجٹ سپیچ آج تک نہیں ہوئی. اس کے بعد آج اس اجلاس کو بلانے کا مقصد, ہمیں دور دور سے بلانے کا مقصد کیا صرف اتنا تھا کہ بھیک مانگی جائے؟ اور وہ رانا ثناء اللہ جن کے یہ یہاں پر آ کر جن کے گن گا رہے ہیں, یہ خود مجھے بتائیں کیا 2016 میں چودھری نثار صاحب ان کے پرائم منسٹر کے پاس نہیں گئے تھے اور انہوں نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ اے این ایف کی رپورٹ سے ان کے اگینسٹ اور وہ ان کو پکڑنا چاہتی ہیں اور اس وقت کے وزیر اعظم نے ان کو خاموش رہنے کا کہا تھا؟ بالکل اسی طرح جس طرح ساری منی لانڈرنگ اور کرپشن کے کیسز انہوں نے ایک دوسرے پر بنائے تھے. رانا ثناء اللہ کا کیس بھی پرانی حکومت میں بنا ہوا ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا. پھر یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. تو جی ضرور آئیں گی, اس لیے آئیں گی کہ ہم ڈان لیگز نہیں کرتے, ہم ڈان لیگز 1 اور ڈان لیگز 2 نہیں کرتے, ہم ججز کی ویڈیوز نہیں بناتے اور اس طرح ان کو پریشرائز نہیں کرتے. ہم مافیا نہیں ہیں, ہم عوام کے لیے آئے ہیں. اب مجھے یہ بتا دیں کہ آج اور اس زمانے میں ڈالر کی پرائس میں کتنا فرق تھا. آج اور اس زمانے میں جو ٹیکس کے اوپر پرسنٹیج ہے, بھئی سن لیں نا جی, سن لیں. میں آپ کو تو نہیں کہہ رہی, میں تو چیئر کو ایڈریس کر رہی ہوں. اس وقت کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں ہماری پیٹرول کی پرسنٹیج جو حکومت ٹیکس لیتی ہے اس میں کتنا فرق ہے. پھر یہ کہتے ہیں, پھر میں ان سے یہ کہوں گی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ تو انہوں نے پڑھی ہے, کاش کہ انہوں نے آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی پڑھی ہوتی. آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے اور جو اسی وقت اسی مہینے کے 4-5 دن پہلے شائع ہوئی ہے. اور وہ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ وہ رپورٹ سارا ملبہ انہی کی حکومت پر ڈالتی ہے. ان سے پوچھیں کیا انہوں نے صاف پانی پہ نہیں لوٹا؟ ان سے پوچھیں کیا انہوں نے آشیانہ پہ نہیں لوٹا؟ ان سے پوچھیں ان جدی پشتوں نے کیا سٹیٹ کی بی ایم ڈبلیو اپنے گھر نہیں رکھی ہوئی تھی؟ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے زلزلہ متاثرین کے پیسے نہیں کھائے؟ بیواؤں کے نام پر ہم نے لوٹا ہے جو آج یہ آ کر ہمیں تانے دیں گے. مجھے تو صرف اتنا بتا دیں ان کے کیمپ آفیسز
इनके सीएम ऑफिसेज, इनके अपने घर सब इन्होंने कैंप ऑफिस डिक्लेयर किए हुए थे। इनके इलाज सरकारी थे, इनके फैमिली समेत दौरे जो नवाज शरीफ साहब ने 4 साल में जहां उनके अपने फ्लैट और कारोबार थे वहां उन्होंने दौरे किए। कितने दौरे किए? 22 दौरे किए जो अवाम के खर्च पर किए, और वहां पर उन्होंने 3 करोड़ का टिप दिया, वहां पर उन्होंने 6 करोड़ के तोहफे दिए। वो किसका पैसा था? इनकी जेबों का पैसा नहीं था, इस अवाम का पैसा था, और हमें उसका दर्द है। फिर जरदारी साहब के ऊपर 5 साल दौर में जहां दुबई का उनका अकामा था, 58 निजी दौरे किए। 58 में से जो 48 थे दौरे वो उनके निजी दौरे थे। 2 करोड़ की टिप दी उन्होंने, किस पैसे से? इस अवाम के पैसे से। 5 करोड़ के तोहफे दिए, किस पैसे से? इस अवाम के पैसे से। वो ये कहती है कि आपका जो पब्लिक डेट था दैट हैज राइजन टू अलार्मिंग लेवल ऑफ 75% ऑफ जीडीपी। काश कि ये इस बात को समझ सकते कि जो इनका पब्लिक डेट था वो 75% जीडीपी पर पहुंच चुका था। इनके जो होम मेड फैक्टर्स थे, जैसे इन्होंने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं किए, इनएफिशिएंट ये जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने इनकी स्टेबिलिटी को अरूट कर दिया। इनके रिजर्व्स इतने कम हो चुके थे, डिस्पाइट के इंटरनेशनल रिजर्व्स steadily dropping since September 2016. इनका जो gross revenue था that stood at 1.7 month of import cover in May end. और मेरे ख्याल में इन्हें वो 7 सफ़े ज़रूर पढ़ने चाहिए जो चार्ट शीट है इनकी हुकूमत के खिलाफ, और उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि खान साहब अपनी पूरी एफर्ट करें इस इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हाउ PMLN mismanaged the energy sector by delaying tariff increase which ultimately ballooned circular debt। जो 1500 का सर्कुलर डेट ये छोड़ के गए थे जो हमें ब्लेम करते हैं गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इंक्रीज करने पे। फिर मैं इनको ये भी बता दूं कि यहाँ पर ये बात करते हैं तो महंगाई के फिगर्स भी मैं इनको बता दूं। फिगर्स पे बात, फैक्ट्स पे बात। जब नाना भुट्टो का दौर था 36% इन्फ्लेशन थी, जब जरदारी साहब का दौर था उस वक्त 27% इन्फ्लेशन थी, PMLN के अपने दौर में 9.9% इन्फ्लेशन थी। आइसोलेट हो चुका था। आज वो वक्त है जहां हर जगह पाकिस्तान। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी आलिया हमज़ा की तारीख़ी तकरीर तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। पूरी कौम के सामने महंगाई का जो रोना रोते थे आज वो ख़ुद महंगाई को किस लेवल तक ले गए हैं पूरी दुनिया देख रही है। आपने जिस तरह इलेक्शन चोरी करके सेवान में बैठे हैं वो बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। जिस तरह से आपने लोगों पर जुल्म किए, लोगों को घरों से उठाया।